بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور جو احباب بے روزگار ہیں، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے، اور جو احباب بیمار ہے، گھروں میں ہے یا ہسپتالوں میں ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ عمل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور زندگی میں آپ کو بہت بڑی خوشخبریاں ملے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اگر چھوٹے بچے پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، اگر آپ پریشان حال ہے، یا آپ مشکلات سے دوچار ہے، یا کوئی ایسی مشکل ہے جس نے آپ کی زندگی ویران کر رکھی ہے، تو پیارے دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ہر قسم کے مشکلات سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، رزق اور دولت میں اضافے کے لیے بے حد مفید وظیفہ ہے۔ محترم دوستو، اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوصی نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ، اس کو ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مرشد کریم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا جو اس وقت سخت عذاب میں تھا، یعنی مشکل میں۔ اس کے بقول ابھی اس نے 3 دن ہی یہ وظیفہ کیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک طالب علم سے کہا جو کہ امتحان کے لیے اس نے یہ وظیفہ کیا تو وہ فرسٹ آیا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکا ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد، یعنی مکمل سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔
سورہ اخلاص ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ کریم اسے بیماریوں عداوتوں سے محفوظ رکھتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم زندگی میں اس کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ میں سے بھی کوئی دوست کسی مشکل میں پھنس چکا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبتوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، تو پیارے دوستو، جو وظیفہ جو طریقہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا اس طریقے سے چند منٹ اس سورہ اخلاص پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور چند روز کے عمل سے اللہ کریم آپ کو مصیبتوں سے نکال لے گا، غموں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا، اور بڑی بڑی خوشخبریاں عطا فرمائے گا، خوشیاں عطا فرما دے گا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو مال اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بھی ایسی ہوتی ہے جن سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اور لوگوں سے بھی لے لے کر وہ تنگ آ چکا ہے، قرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب قرض بھی نہیں ادا کر سکتا، تو پیارے دوستو، مال اور دولت کے حصول کے لیے، مال اور دولت میں اضافے کے لیے، مال اور دولت میں برکت کے لیے بھی یہ وظیفہ انتہائی اکسیر ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہے، ان کے پاس رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، فقر اور فاقے گھر میں چل رہے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کریم تنگیاں ختم فرما دے گا، اس کے بدلے میں فراخیاں عطا فرما دے گا، اسی طرح فقر اور فاقے کو ختم فرما دے گا، اور اتنی دولت اور اتنی رزق عطا کرے گا کہ انشاءاللہ پھر زندگی میں کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا کہ میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس رزق نہیں۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اولاد کے حصول کے لیے بھی نہایت مجرب ہے، اور یہ وظیفہ اولاد کو فرمان بردار بنانے کے لیے، اسی طرح ذاتی گھر کا مالک بننے کے لیے، الغرض دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، ایسی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے حل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، زیادہ تر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، بہت پیسے خرچ کیے، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آج تک اس سے نجات نہیں مل رہی۔ تو پیارے دوستو، جو وظیفہ بتاؤں گا آپ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ پڑھیے تو اللہ کریم غیب سے بندوبست فرما دے گا، اور انشاءاللہ اس مقدمے میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوستوں نے مغرب کی نماز کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہو سکے تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں اس مقصد کی خاطر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، پھر اس کے بعد آپ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ ایک اسم اعظم آپ کو بتاتا چلوں جو کہ نہایت ہی مجرب ترین ہے اور میرا بذات خود کا ازمودہ اسم اعظم ہے۔ محترم دوستو، آپ نے ایک تسبیح اسم اعظم کے پڑھنی ہے، اور وہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے اپنی مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہو سکے تو رو رو کر اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑا کر یہ اسم اعظم پڑھ لے، اور اپنی محتاجی کو ظاہر کر کے آپ یہ اسم اعظم یہ وظیفہ پڑھ لے، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ دعا مانگے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، جس مقصد کی خاطر آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے اس مقصد کی دعا مانگے، مال اور دولت کی دعا مانگے، رزق کی دعا مانگے، اولاد کے لیے دعا مانگے، گھر چاہیے تو گھر کے لیے دعا مانگے۔ پیارے دوستو، اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے،
تو آپ مانگ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آپ چند دن یہ عمل کر کے کمال دیکھ لے، انشاءاللہ آپ دعائیں دو گے، آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے کہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، کسی صورت میں ضائع نہ کرنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔